تاکہ نہ IMF کے تالے کی چابی نہ وہ تالا کھلے اور نہ دنیا کی مالیاتی ادارے پاکستان کی مدد کریں اور ملک ڈیفالٹ کرے. ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ شور مچایا ہوا تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن ہونے چاہیے. TDM کا اور ہمارے الائز کا سٹینڈ یہ ہے کہ الیکشن بالکل ہونے چاہیے اور اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے, اور اسمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے, کوئی کھلونا نہیں ہے, جب دل کیا بنا لیا, جب دل کیا توڑ لیا. تو لیٹسٹ جو اس وقت پنجاب کی سچویشن ہے اس میں جب گورنر صاحب نے یہ محسوس کیا اور اس کی انہوں نے گراؤنڈز مینشن کی کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے, تو انہوں نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری ادا کی. اس آئینی ذمہ داری کو جب ادا کیا اور چیف منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کیا, اور وہ ان کو باقاعدہ پراپر ٹائم دیا گیا. جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے, اور جس کے پاس اسمبلی کی اکثریت نہیں ہے وہ قائد ایوان نہیں ہو سکتا. یہ آئین کہتا ہے, ہم نہیں کہتے. تو جب گورنر کے اس آئینی آرڈر کو نہیں مانا گیا اور گورنر صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا, تو اس آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. ہم بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آئین سے روگردانی کوئی نہیں کر سکتا, نہ فرد کر سکتا ہے نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ قائد ایوان وہی ہوگا جو ایوان کی میجورٹی کو کمانڈ کرے گا. کل کے فیصلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں, اور 18 دن دیے گئے ہیں. ان 18 دنوں میں خدا ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ موجود ہے, اور ایک منڈی لگ سکتی ہے دوسری پارٹی کی جانب سے, کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی تو وہ اعتماد کا ووٹ لیتے. ہم بجا طور پہ یہ توقع کرتے تھے, اور ہم نے مقدمہ بھی وہاں پہ اسی طرح ڈیفینڈ کیا کورٹ, آنریبل کورٹ میں, کہ جناب ان کو آپ کوئی ٹائم دے دیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں. وہ لینا پڑے گا. اس کی 99% تعداد جو ہے وہ توڑنے کے حق میں نہیں ہے. یعنی یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اگر کسی کی ضد پہ, کسی کی انا پہ جو ہے وہ, اور کسی کی گھٹیا سیاست کی نظر اگر ہو تو ایسی صورت میں جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے وہ گورنر ہے, تو اسے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسے کہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ اس طرح سے مذاق اڑانا ہے ایک آئینی انسٹیٹیوشن کا, تو کم از کم اعتماد کا ووٹ تو لیں. اب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں لیا, گریزاں ہوئے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے. اب کس کو نہیں معلوم کہ اسپیکر جو ہے اس نے کیوں اجلاس نہیں بلایا؟ جی وہ جھگڑا چل رہا تھا. اسپیکر کا کیا جھگڑا چل رہا تھا؟ اسپیکر کو کہا گیا کہ آپ نے اجلاس جو ہے وہ نہیں بلانا, ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے. اس نے اجلاس نہیں بلایا. اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا گورنر کا اس نے وہ ایکسرسائز کیا. اب ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, یعنی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ انٹرم ریلیف کی شکل میں جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف دے دیں. ہم بھی قانون کے طالب علم ہیں, کبھی عدالتیں اس طرح سے نہیں کرتی کہ آپ جو الٹیمیٹ ریلیف مانگیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ انٹرم ریلیف کے طور پر ہی دے دیا جائے. ان کا الٹیمیٹ ریلیف کیا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے, اور انٹرم ریلیف انہوں نے انٹرم ریلیف میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف جو ہے وہ دے دیا, اور اس کے قانونی, آئینی اور فائنینشیل جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں. ایسی کمپلیکیشنز ہیں جس سے جو ہے وہ ملک اور پنجاب, صوبہ پنجاب جو ہے وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوگا. ابھی انہوں نے 2 دن پہلے جب یہی کچھ ہو رہا تھا, انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پا رہے, تو انہوں نے ایک ایسا آرڈر کیا ہے پورے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں, وہ جو ہوتا ہے کہ ایریاز کو گرین کرنا, براؤن کرنا, اور اس میں اربوں روپے کی باپ بیٹے نے دہاڑی لگائی ہے. اور اب وہ جو ہے وہ یہ ایک دن, یہ 18 دن ہے, یہ ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے خزانے کے اوپر جو ہے وہ یہ بھاری گزرے گا. اب اس دنوں میں موقع دیا جائے گا لوگوں کو کہ آپ کے حلقوں میں جو 1.5 ارب روپے کے ہم نے فرض دیے ہیں, جاؤ جا کے ٹھیکیداروں کو اکٹھا کرو, ان سے جو ہے کمیشن جو ہے وہ لے کے اپنی جیب میں ڈالو. یہ ایک
ہارس ٹریڈنگ بھی اور کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم ہوگا. چاہیے یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے اگر ان کو انٹرم ریلیف دینا تھا تو انٹرم ریلیف میں آرٹیکل 133 133 موجود ہے. آپ اس کو ڈے ٹو ڈے جو افیئرز ہیں ان تک جو ہے ان کو محدود کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کو الاؤ کر دیں. ہم آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، جو اتحادی حکومت میں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، سو موٹو نوٹس لیں اور پنجاب کو اس معاشی اور اس کرپشن کی تباہی سے جو ہے وہ بچائیں اور ان کو محدود کریں ڈے ٹو ڈے بزنس کی حد تک. یہ اسٹے آرڈر کے اوپر ان کو فل فلیج اختیارات دینا جو ہے یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک جو ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ مترادف ہے. باقی یہاں تک اس بات کا تعلق ہے، بھئی آپ کو روکا تو نہیں ہے، آپ کو عدالت نے بھی نہیں روکا. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیں. بھئی آپ صبح اعتماد کا ووٹ لے لیں، اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے پورے ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں صبح اور معاملہ ختم ہو جائے. لیکن ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے. یہ جو ہے نہ ان 18 دنوں کے بعد نہ 28 دنوں کے بعد جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے. اسی لیے جو ہے یہ جو ہے وہ گریزہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پہ چلیں پنجاب میں تو یہ ایشو بن گیا، کے پی کے میں کیوں نہیں آپ نے اسمبلی توڑی؟ قومی اسمبلی میں جو آپ نے جا کے پیش ہونا تھا وہاں پہ آپ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ دراصل یہ جو ٹولہ اس وقت عمران خان کی شکل میں اور اس کے گرد جو لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہیں، یہ ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر گامزن ہے. یہ اس ملک میں فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں. یہ اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں اور اس سیاسی عدم استحکام کو اس لیے چاہتے ہیں کہ معاشی عدم استحکام ہو اور یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ حادثے سے جو ہے وہ دو چار ہو. اور اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے، اتحادی حکومت جو ہے، اس نے اس وقت بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ ملک کے بہترین مفاد میں کیا تھا، جبکہ اپنے سیاسی مفادات کے خلاف کیا تھا. اگر اس وقت بھی ہم ملک کو جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کے سپرد کر کے چلے جاتے، ملک جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کی بجائے 45 دن بعد جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا، جو اس وقت کی صورتحال تھی. ہم نے ملک کو سنبھالا ہے، ہم نے ڈیفالٹ سے جو ہے وہ اسے نکالا ہے. ہم معاشی استحکام کی جو ہے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے وہ دن رات انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیووٹ کیا ہوا ہے اس مقصد کے لیے. لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رخنا ڈال رہے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ استحکام کا جو ہے وہ شکار نہ ہو. اور یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ اس چیز کو اور زیادہ جو ہے انڈورس کرتا ہے. ہماری عدالت عالیہ سے بھی اور عدالت عظمیٰ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو جو ہے وہ ریویو کریں، سو موٹو نوٹس لیں اور اس کو جو ہے آپ جو ہے ان کو ڈے ٹو ڈے تک جو ہے وہ محدود کریں. ان کے کرپشن کے اختیارات کو، لوٹ مار کے اختیارات کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائیں. یہ لوٹ مار جو ہے وہ پنجاب کے جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے عوام کی جیبیں جو ہے یہ 18 دنوں میں جو ہے یہ کاٹیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سیاسی ٹولہ جو اس ملک کے خلاف ملک دشمن کارروائیوں میں مصروف ہے، عوام کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، اس کی شناخت کرنا چاہیے، ورنہ یہ ٹولہ جو ہے وہ ملک کو کسی حادثے سے جو ہے وہ دو چار کر سکتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ڈٹ کے اس چیز کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی الیکشن سے جو ہے وہ فرار نہیں ہے. الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ جو ہے یہ اپنا کام دکھاتے ہیں اور یہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے اسمبلیاں توڑتے ہیں
جس اسمبلی کو توڑیں گے اس کا جو ہے وہ الیکشن ہوگا. پنجاب کیونکہ پارٹی کے حوالے سے بھی ہماری یا میری ذمہ داری ہے, ہم نے پنجاب میں الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہوئی ہے. ہم باقاعدہ جو ہے وہ حلقہ وائز جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو بھی جو ہے وہ فائنلائز کر رہے ہیں. آج علماء ونگ کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی جو ہے وہ کڑی ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم پوری طرح سے ہم تیار ہیں. لیکن اگر انہوں نے اسمبلی کے ساتھ یہ مذاق کرنا ہے, پنجاب اسمبلی کو توڑنا ہے, تو ہم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور اس کے بعد توڑیں. بسم اللہ, آئیں الیکشن میں ہم بھرپور طریقے سے ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. جی کر رکھا ٹھیک ہے. شکریہ جناب. میرے خیال میں بڑی سحر اصل بات کی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی. جس طرح آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہم ابھی سیدھا میٹنگ سے ہی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. میٹنگ میں بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے کل کے فیصلے کی روشنی میں کہ آئندہ لائے عمل کیا ہوگا, کس طریقے سے ہم نے جو بگر فورمز ہیں, ہائر فورمز ہیں, وہاں پر ہم نے کن کن چیزوں پر اپروچ کرنا ہے. تو میرے خیال میں سارے پوائنٹس جو ہیں وہ خواجہ صاحب نے بھی اٹھا لیے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی. ان کو رپیٹ کرنے کا فائدہ کو نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی میں نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے بات کی تھی کہ بھئی اس طریقے سے میں پریس کانفرنس پہ جا رہا ہوں. تو انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ اگر اس طریقے سے اسمبلیوں کے ساتھ مذاق ہونا ہے, اس طریقے سے اگر عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق ہونا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک اور مزیدار جو بات ہے کہ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. کہ یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے, تو پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ میجورٹی اس لیے غائب ہے ان سے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اسمبلی کیوں تڑوائیں, کس لیے ہم ایک سال پہلے جو ہے وہ گھروں میں چلے جائیں, پتہ نہیں آئندہ الیکٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں. آئندہ بھی اتحادی حکومت جو ہے وہ یہ اچھے فیصلے کرے گی جس سے پنجاب کے عوام کی جو ہے وہ نمائندگی بھی بہتر انداز میں ہو, اور جو پنجاب چاہتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس میں پیش رفت کریں. بہت شکریہ. سمجھا یہ جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب کے جو احکامات تھے اسپیکر نے اجلاس طلب نہیں کیا, اس لیے اور ان کا وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ اقدام غیر قانونی سمجھا گیا, اور عدالت نے بھی اسی طرح کا فیصلہ دیا کہ وزیر اعلیٰ نے انکار نہیں کیا کہ میں عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہا ہوں. اجلاس ہوتا تو وہ ووٹ لیتے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ تمام سوال کیا کیا آپ نے, ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ گورنر صاحب نے آئین سے تجاوز کیا ہے, اسپیکر نے ان کے احکامات کو نہیں مانا اور اجلاس نہیں بلایا, اعتماد کی ووٹ دیے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اسپیکر نے جو ہے وہ چیف منسٹر سے کوئی اس کی بات ہی نہیں ہوئی اور اس نے خود سے ہی جو ہے وہ اجلاس نہیں بلایا, نہ اس میں پی ٹی آئی کی کوئی مرضی شامل تھی نہ چیف منسٹر کی مرضی شامل تھی. نہیں, سوال کریں گے تو جواب دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ نے کب انکار کیا کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں دے رہا. یہ سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں وزرائے اعلیٰ کو لامحدود اختیارات دی گئے, گورنر کے پاس اختیارات بالکل محدود کر دیے گئے. کیا آج حکومت وزٹ کرنے جا رہی ہے 18ویں ترمیم میں جو یہ نکات شامل کیے گئے؟ نہیں, اس کا بالکل سمپل جواب ہے کہ آئین پاکستان میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ وہی شخص قائد ایوان ہوگا جس کے پاس میجورٹی ہوگی, اور مرکز میں صدر کے پاس اور صوبوں میں گورنر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جب یہ محسوس کرے کہ قائد ایوان میجورٹی کو لوز کر گیا, وہ اسے کہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اور 12 صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں یہ کہا گیا ہے اور اعتماد کے ووٹ لیے گئے ہیں, اور اس سے واضح طور پہ روگردانی کی گئی ہے, آئینی وائلیشن کی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وہی کام کیا ہے جو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا تھا, آئین شکنی کی گئی ہے. جی, پاکستان مسلم لیگ کا اعظم اس وقت سونے کی مرغی ہے, وہ انڈا نون لیگ کے ڈبے میں دے گی یا کسی اور ڈبے میں جا کر؟ دیکھو, انڈا دینے کا ٹائم تو آنے دو. کہیں گے نا کہ کس جگہ پر انڈا دیتے ہیں. ابھی تو فی الحال ابھی تو جو انڈے دے رہے ہیں ان انڈوں سے محظوظ ہوں. جب وقت آئے گا تو پھر بتائیں گے کیا انڈا کدھر دینا ہے. بیلنس فیصلے آپ جو پٹیشن کرتے ہیں وہ سرخانے میں رہتی ہے,
इनकी समाज जो है वो बड़ी जल्दी लग जाती है, तो क्या अभी भी नजरिया जरूरत जिंदा है और कोई साय जो है वो अभी तक सपोर्ट में है इमरान खान की? एक गुजारिश ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत कभी भी दफन नहीं हुआ, और जब तक नज़रिया ज़रूरत की तदफीन नहीं होती और पसंद नापसंद जो है पिक एंड चूज़ इसका निज़ाम ख़त्म नहीं होता, इस मुल्क में इंसाफ मिल नहीं सकता। और बुनियादी बात यह है कि ये जो जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है, ये हमने नहीं की है, ये इमरान खान साहब ने की है, एक फितने के तौर पे की है। इस मुल्क में दहशत गर्दी सर उठा रही है। असल जंग उसके साथ है, असल जंग गुर्बत के साथ है, असल जंग जो एक माशी तबाही कर गए हैं उसकी बहाली के लिए वो जद्दोजहद करने की बात है। तो जब हम काम करने लगते हैं ये हमारे पाँव नहीं लगने देते, हमें मुल्क के लिए काम नहीं करने देते। अभी पंजाब में भी देखिए ना, 2 सूबाई हुकूमतें इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं, 2 रियासती हुकूमतें मौजूद हैं, वो वहाँ डिलीवर क्यों नहीं करते? बजाय काम करने के उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि कबल इस वक्त इलेक्शन कराओ? वो इमरान खान अपोजिशन में नहीं है, पाकिस्तान में कोई अपोजिशन का वजूद नहीं है, सब हुकूमत में है, कोई वफाक में है, कोई पंजाब में है, कोई सिंध में है, कोई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित आज़ाद कश्मीर में है। आप अपना अपना काम के लिए डिलीवर करें, लोगों के दुख दर्द जो है उनका मुदावा करें। आपने आपस में धमा चौकड़ी शुरू कर दी है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप बार बार हम पर हमलावर हों और हम जो है आपको इजाज़त दें कि आप हम पे हमला करें और आप हमें और जितना दीवार में लगाना लगाएं। दीवार में लगाने की हम इजाज़त नहीं देंगे, और अगर कोई आइन से तजावज़ करेगा, अगर कानूनी रूगर्दानी की जाएगी तो हम गूंगे नहीं हैं। हम माजी में भी बात करते रहे हैं, उस बात करने की प्राइसेस हम सब ने अदा की है और जितनी कीमत अदा की जा सकती थी की है। लेकिन तमाम रियासती अदारों को आइन के ताबे रहना चाहिए। रियासती अदारे काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात अफराद मसाइल खड़े करते हैं। इमरान के सहूलतकारों ने जो तबाही इस मुल्क में की है वो तबाही अभी ख़त्म नहीं हुई, उस तबाही को हम दोबारा आबादी में उसको इम्प्रूव करके उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे जाए। ये जो पंजाब में कैसे इजाज़त दी जा सकती है एक साहब को जो माइनॉरिटी में चले गए हैं कि वो आइन पर अमल दरामद न करें, उसकी कोई टाइमलाइन होनी चाहिए। इसीलिए हम हमारे लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं और हम जायज़ा ले रहे हैं कि हम अदालत उज़्मा में जाने का कौन सा ऑप्शन मौजूद है। एक मिनट बेटा मुद्दत से आप बार-बार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि सहूलत का आपकी हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, रुकावटें लगा रहे हैं, माइंस लगा रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने इतराफ़ कर लिया कि अभी भाजपा डॉक्ट्राइन जो है वो वैसे ही काम कर रही है। क्या उसके समरात और असरात आपकी हुकूमत पर भी उसी तरह लागू हो रहे थे इमरान खान के दौरान? नहीं, असल में पाकिस्तान में जमहूरियत चल गई थी। आपने तो छुपे हुए अल्फाज में सवाल किया, मैं सीधा जवाब दूंगा। 2 टेन्योर जमहूरियत के ठीक चले थे। जब पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, मुझे ऐसे कुछ लोग थे जमात में जो कहते थे नवाज शरीफ साहब को, मैं ये सबको बात पता है, बल्कि हम इकट्ठे ही थे, 1-2 लोग थे जो नहीं कहते थे कि जी ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत से हमारा इख्तलाफ है, लॉन्ग मार्च करें, इसको गिराएं। नवाज शरीफ साहब कहते थे नहीं, असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, हुकूमत टर्म पूरी करेगी, ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। वो 5 साल हमने अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, 5 साल पूरे हुए, उनको हमने सेंड ऑफ, उनको खुदा हाफिज़ का अलविदा किया और एक जमहूरी तरीके से हम आ गए। उसके बाद जब धरने आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिहेव किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत नहीं गिरेगी। इख्तलाफ मौजूद था, हमने एक दूसरे का लिहाज किया। वो जो 10 साल थे, वो 10वां साल पूरा होने जा रहा था जब नकब लगाई गई। वो जो नकब लगाई गई वो 2014 में साजिश तैयार हो चुकी थी जब धरना किया गया, और इमरान खान जो था उसका चेहरा था। उस प्रोजेक्ट इमरान ने पाकिस्तान को ख़राब किया, तबाह किया, जमहूरियत को कमज़ोर किया। लेकिन एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस की है। हम तब ब्लेम कर सकते हैं जजेस को या जनरल्स को जब सियासतदान आलाकार नहीं बनते। इमरान खान आलाकार बना, वो गलती जो माजी में पिछली सियासी जमातें करती रही हैं वो तो ताइब हो गई। इस आदमी ने न सिर्फ वो गुनाह किया बल्कि अब भी ये चाहता है कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा सियासत में मुलव्वस हो और इसको इक़्तिदार के उसके तख्त पे बिठा दे। वो खुल्लम खुल्ला ये बात करता है, उसको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए, उसे शर्म आनी चाहिए। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ, और अब जिम्मेदारी है पॉलिटिशियंस की। ये जो खेल शुरू हुआ है, एक सेकंड, ये जो खेल शुरू हुआ है जोड़ तोड़ का, ये अच्छा खेल नहीं है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है। हम इसके अंदर नहीं जाना चाहते। जब अदारों ने कह दिया कि हम पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिशियंस को ये फैसला खुद करना है। आप असेंबली को चलने दें, आप
4 حکومتیں چلا رہے تھے. ابھی بھی اگر پرویز الہی صاحب کی حکومت نہیں رہتی 3 حکومتیں آپ کے پاس ہیں. 9-10 مہینے کے بعد الیکشن ہے. آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کیوں ڈرٹی گیم کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو رسپونڈ کیا جائے؟ آپ نے بات کی ہاؤس ٹریڈنگ کی، جو 18 دن کا ٹائم ہے، تو کیا کیا گیا کہ رابطے کیے گئے؟ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس بھی لوگوں کے ساتھ جو رابطے کیے گئے، ٹرائی کی گئی ہم کیا؟ جی اس میں ہم کسی طور پہ بھی جو ہے وہ اس ہاؤس ٹریڈنگ میں شریک نہیں ہوں گے. انہوں نے ہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ لے کے جانا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. یہ سارا معاملہ انہی کے اوپر ہے اور وہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ لالچ دے کے، فنڈز دے کے، پیسے دے کے جو ہے وہ اس بات کے اوپر راضی کر رہے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں ووٹ آف کانفیڈنس میں. کیونکہ یہ خود جوہری پرویز کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. اس نے خود کہا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں. یہ بتائیے کہ جو 18 کا گیپ کی بات کریں کہ جو 18 دن دیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے، اس میں کیا آپ کو یہ سمجھ لگ رہا ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ رابطے کیے جا سکتے ہیں ہاؤس ٹریڈنگ کے لیے مجھے کے طاقتوں کو استعمال کیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اس وقت جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے اس کے تحت ہمارا کوئی بندہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے سکتا. اگر وہ دے گا بھی ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو 63A کے تحت آیا تھا وہ ان فیلڈ ہے. اس لیے ان کو اپنے ہی بندوں میں سے جو ان کے پاس 187 ہیں انہی میں سے 186 بندے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں. وہ ہمارے بندوں کو نہ وہ لے کے جا سکتے ہیں نہ ہم ان کو لا سکتے ہیں. یہی ان کے ساتھ پرابلم ہے. اور اب وہ ان لوگوں کو جو لوگ اس بات میں ان کے خلاف ہیں ان کو سنا ہے کہ وہ کوئی 2 ارب روپے کی جو ہے وہ پیشکش کر رہے ہیں ان 18 دنوں میں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں. بہت بالکل کلیئر پنجاب کے عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو اور ریاستی ادارے بھی اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور انٹیلیجنشیا بھی اور سول سوسائٹی بھی. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کھیل شروع کس نے کیا؟ ہم تو پنجاب حکومت کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، ہم KP کے حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی ہے. ہم نے گلگت بلتستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، ہم ایک وار لڑ رہے ہیں کہ جو معاشی تباہی ہے کسی طریقے سے پاکستان کا کم بیک ہو جائے. ہم نے سیلاب آیا ہے، ہم نے تمام صوبوں کو بار بار مدعو کیا ہے. نہ پنجاب آیا ہے تعاون کرنے کے لیے، نہ KP کو اجازت ملی ہے کہ ہم نے پھر بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. عمران خان صاحب کے پیٹ میں کوئی مروڑ اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے. ان کو کون سی چیز ہے جو ٹکنے نہیں دیتی؟ کون سی چیز ہے جو ان کو سکون لینے نہیں دیتی؟ وہ کرے نا 2 ریاستوں اور 2 صوبوں کے اندر لوگوں کی خدمت، وہ کرتے نہیں ہیں. یہ کھیل پنجاب میں جوڑ توڑ کا انہوں نے شروع کرایا، یہ کہہ کے کہ میں اسمبلی توڑواؤں گا. اب اگر وہ اسمبلی توڑوانے کی کوشش کریں گے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے جو فتنہ ہے اور اس کے ساتھی اور اس کے سہولت کار وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھے، پاکستان نہ چلے. وہ ہیں جو جمہوری نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں، بار بار جمہوری نظام پر حملے کرتے ہیں. اور اسی سے کنیکٹڈ جس طرح سے معاشی پہلو کے اوپر خواجہ صاحب نے بات کی ہے، جو KPK کی گورنمنٹ ہے، KPK کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 6-7 ماہ سے وہاں سے غائب ہے. وہ کبھی جو ہے وہ راولپنڈی میں انسانوں کا سمندر اکٹھا کرنے میں لگی ہوتی ہے، کبھی کسی جو ہے وہ لانگ مارچ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، کبھی کسی ریلی میں ہوتی ہے. اب آج کل جو ہے وہ زمان پارک میں آ کے بیٹھی ہے. اور وہاں پہ CTT کا یہ حال ہے کہ ان کو کئی ماہ کی تنخواہ نہیں ملی. اور وہاں پہ پولیس کا یہ حال ہے کہ پولیس کے اوپر روز جو ہے وہ دہشت گرد حملے کرتے ہیں اور وہ آگے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اور اتنی پیتھیٹک صورتحال ہے امن و امان کی KPK میں کہ وہ پورے ملک کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے ان کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ اپنی صرف اس سیاسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں. زمان پارک میں آ کے بیٹھے ہیں، لانگ مارچ جو ہے وہ منظم کر اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اپنی ذاتی سیاست اور اپنی حوث اقتدار جو ہے اس سے آگے یہ نہ دیکھ رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں. یہ اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ 3rd ڈگری ہتھ کنڈا جو ہے وہ اپنا رہے ہیں کہ جس سے ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی عدم استحکام کا شکار ہو اور معاشی طور پہ عدم استحکام. بہت بہت شکریہ. ہو گیا آپ کا ہو گیا جی پلیز ہو گیا. جی چیمہ صاحب سے لاسٹ لاسٹ کوسچن. چیمہ صاحب چیمہ صاحب سے بات. چودھری شجاعت جو ہے وہ پارٹی کے صدر ہیں، آپ کے سربراہ
دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو 10 اراکین ہیں ان میں ایک تو چوئی صاحب خود ہیں، باقی کو 5-6 ان کے بڑے قریبی عزیز و کرم میں سے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ ہوگا یہ تو اسی دن فیصلہ جو ہے یہاں ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو چودھری شجاعت صاحب کے زیر اثر ثابت ہوں گے اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نہیں. دیکھیں اس وقت وہ حکومت ہے، حکومت میں رہتے ہوئے اور جس طریقے کی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے، جس طریقے کے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم پر امید ہیں جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ لوگ رابطوں میں آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا.